अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज में खुशामदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को सियालकोट में अदलिया मुखालिफ तकरीर पर नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ सियालकोट में अदलिया मुखालिफ तकरीर करने पर दायर पिटीशन की समाअत के दौरान वजीर आजम, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिए। एडवोकेट अजहर सिद्दीकी की जानिब से दायर की गई पिटीशन में कहा गया था कि वजीर आजम ने पनामा पेपर केस के फैसले को रद्दी का टोकरा करार दिया। अजहर सिद्दीकी ने पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजीर आजम ने अपनी तकरीर में तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया और इनके इस बयान से अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। इससे कबल उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज ने अपनी तकारीर में अदालत उज़्मा और इसके जजेस के खिलाफ खुलेआम तनकीद का बाजार गर्म रखा है और वो अवाम में अदालत के हवाले से जज्बात को भी ठेस पहुँचाते रहे हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अपना ओहदा संभालने से कबल उठाए गए हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए अदालत उज़्मा के खिलाफ मुहाज़ाराई का आगाज कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर राहीला हमीद दुरानी के ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असम्बली में इजलास हुआ, जिसमें काफ लीग के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को 16वें कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया गया। अपोजिशन इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को 41 वोट मिले, जबकि आगा सैयद लियाकत अली को सिर्फ 13 वोट मिले, जबकि 11 अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। 65 रुकनी ऐवान में वजीर आला मुंतखब होने के लिए 33 वोट दरकार होते हैं। वजीर आला के इंतखाब के लिए 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जिनमें मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल और आगा सैयद लियाकत अली शामिल थे। ताहम इंतखाबात से कबल रहीम ज़ियारतवाल अपनी पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद लियाकत के हक में दस्तबरदार हो गए, जिसके नतीजे में 2 उम्मीदवारों ने वजारत आला के मनसब के लिए मुकाबला किया। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत हासिल थी, जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने निजी मेडिकल कॉलेजेस को 6,45,000 से जायद फीस वसूल करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के मयार से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जिसके दौरान चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि क्या कमरा अदालत में सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताया जाए अस्पतालों में कितने बिस्तर मौजूद हैं, कौन सी मशीनें हैं और कौन सी मौजूद नहीं हैं, अस्पताल में अद्वियात की पोजीशन क्या है ये भी बताया जाए। हर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अलग अलग हलफनामा जमा कराना होगा, जबकि सेक्रेटरी सेहत हर सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से हलफनामा भरवाएं। निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों से मुतालिक चीफ जस्टिस ने कहा कि PMDC का क्या तरीक़ाकार है, हम मयार तय करेंगे। हम एडमिशन मनसूख नहीं कर रहे, लेकिन PMDC मजीद किसी कॉलेज को रजिस्टर्ड नहीं करेगा। हम इस पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं। फैजाबाद धरना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरीज को समन जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में मुजाहिरीन का वफाकी दारुल खिलाफा में आने वाले रास्ते को यरगमाल बनाने और बाद अज़ां मुश्तइल होने के मामले पर सेक्रेटरी दिफा और वजारत दाखिला के साथ साथ IB के डायरेक्टर जनरल को तलबी का समन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत को 9 फरवरी को खत्म नबूवत के हवाले से हलफनामे में तब्दीली पर तहकीकात करने वाली राजा जफरुल हक की सरबराही में बनी कमेटी की रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। जज ने वफाकी सेक्रेटरीज को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने अदालती अहकामात ना माने तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया जाएगा। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम के रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस केस में ना ही कोई रिपोर्ट और ना ही किसी का बयान अदालत में जमा कराया गया है। इससे कबल गुज़िश्ता अहकामात में जस्टिस सिद्दीकी का कहना था कि हमारे हसास इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो अवाम में पैदा होने वाले इस तासुर को ख़त्म करें कि फैजाबाद धरने में खुफिया इदारे मुलव्विस थे। परवेज मुशर्रफ और ताहिरुल कादरी को मीडिया में न आने दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई पिटीशन में कहा गया है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी को मुख्तलिफ केसेस में इश्तिहारी करार दिए जाने के बायस उन पर मीडिया में आने पर पाबंदी लगाई जाए। पिटीशन में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़ाब्ता इखलाक में शहरियों को जमहूरी निज़ाम के खिलाफ भड़काना जुर्म है और ये दोनों अफराद इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। पिटीशन में सेक्रेटरी इत्तलाआत, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी परवेज मुशर्रफ और ताहिरुल कादरी को जवाब दहिंदगान के तौर पर नामजद किया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जनरल मुशर्रफ पर गद्दारी और अदलिया पर हमले का मुकदमा दर्ज है, जबकि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में भी उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है।
قومی احتساب بیورو خیبر پختونخوا نے سیف اللہ برادران اور خاندان کے خلاف کرپشن کے کیسز کھول دیے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جانب سے ڈی جی نیب پختونخوا کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سیف اللہ برادران کی 34 آف شور کمپنیوں کی انکوائری کریں جن کا انکشاف پاناما لیکس میں ہوا ہے۔ آف شور کمپنیاں سینیٹر عثمان سیف اللہ خان، سلیم سیف اللہ خان، ہمایوں سیف اللہ اور انور سیف اللہ، اقبال سیف اللہ، جاوید سیف اللہ اور جہانگیر سیف اللہ کی ہیں، اور الزام ہے کہ ان کے پاس موجود اثاثے ان کے معلوم ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں۔ کسٹم عدالت نے منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کیس میں این ٹی ایس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہارون رشید کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ راولپنڈی میں اسپیشل جج کسٹم محمد شیراز کیانی کی عدالت میں این ٹی ایس کے خلاف منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران ایف بی آر کے ذیلی ادارے ڈائریکٹوریٹ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی جانب سے درخواست دائر کی گئی کہ تفتیش کے دوران ملزمان کے چھپائے گئے 15 بینک اکاؤنٹس کا سراغ ملا ہے اور منی لانڈرنگ کی رقم 2 ارب سے بڑھ کر 3 ارب 60 کروڑ 42 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ عدالت سے درخواست ہے کہ ان 15 اکاؤنٹس کو سیل کر دیا جائے اور این ٹی ایس کی عمارت کو سر بمہر کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ کیس کے 5 ملزمان ڈاکٹر جنید زیدی، ڈاکٹر اظہار حسین، سہیل غنی، ڈاکٹر شاہد احمد اور ڈاکٹر شیرزادہ نے 1 لاکھ روپے کی رقم بطور ضمانت عدالت میں جمع کرا دی۔ عدالت نے این ٹی ایس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہارون رشید کی عدم پیشی پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ملزم کو گرفتار کر کے 30 جنوری کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی آخری بار توثیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تیسری اور آخری مرتبہ ایران کو پابندیوں پر چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی 120 روز میں ایران کے ساتھ موجودہ جوہری معاہدے میں پائے جانے والے سنگین نقائص کو دور کر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو فوری طور پر موجودہ معاہدے سے الگ ہو جائیں گے۔ امریکہ کے صدارتی محل وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی نئے معاہدے میں اس کے بیلسٹک میزائلوں کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اسے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹھوس معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ 2 روز قبل ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے برسلز میں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران امریکہ کے علاوہ تمام فریقین نے معاہدے کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے ایک 16 سالہ فلسطینی نوجوان کو جنوبی غزہ کے علاقے میں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا، جبکہ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر نابلس میں ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ بیت المقدس کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے کے بعد سے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی حکومت کے خلاف پرامن فلسطینی مظاہرین پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 21 فلسطینی شہید اور 3000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی مظاہرین سے جھڑپ کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ساجد طارڑ نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جلد معمول پر آنے کی نوید سناتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے 70 سالہ تعلقات ایک ہفتے یا ایک مہینے میں ختم نہیں ہو سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے مسلم کمیونٹی ساجد طارڑ نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بالکل مایوس نہیں ہوں۔ کچھ چھوٹے قد کے سیاستدان پاک امریکہ تعلقات پر اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، لیکن امریکہ میں مقیم پاکستانی غلط فہمیاں دور کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مشیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دونوں ممالک کے شہریوں کے مفاد میں ہیں اور 70 سالہ تعلقات ایک ہفتے یا ایک مہینے میں ختم نہیں ہو سکتے، جبکہ حساس معاملات پر پاکستانی سیاستدان انتشار کے بجائے احتیاط سے کام لیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کی امداد بند نہیں کی بلکہ معطل کی ہے، جبکہ دونوں ممالک نے مختلف آپشنز پر غور بھی کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے عدالتی اصلاحات کے تحت 3 خصوصی بینچ تشکیل دے دیے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ اسپیشل رپورٹ۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے تشکیل دیے جانے والے 2 رکنی 3 خصوصی بینچ 19 جنوری کو نئے دائر مقدمات کی سماعت کریں گے، جبکہ 15 جنوری سے شروع عدالتی ہفتے کے لیے 4 بینچ بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ بینچ نمبر 1 جسٹس میاں ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن۔ بینچ نمبر 2 جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل ہوں گے، جبکہ بینچ نمبر 3 جسٹس اعجاز افضل، جسٹس مقبول باقر
اور جسٹس فیصل عرب پر مشتمل ہوگا۔ بینچ نمبر 4 میں جسٹس گلزار احمد، جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس مشیر عالم شامل ہوں گے۔ عدالتی اصلاحات کے 3 خصوصی بینچز میں سے بینچ نمبر 1 جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس دوست محمد خان، جبکہ بینچ نمبر 2 جسٹس اعجاز افضل، جسٹس فیصل عرب اور بینچ نمبر 3 جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مقبول باقر پر مشتمل ہوں گے۔ بھارتی آرمی چیف نے اعلان کیا ہے کہ بھارت چینی جارحانہ پن سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ متنازع سرحد پر گشت بڑھائے گا۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بھارت نے متنازع سرحد پر فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے اور بھارت کسی کو اپنے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ معاملے کو کشیدگی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی توجہ کا مرکز پاکستان سے جڑی مغربی سرحد سے ہٹا کر چین کی جانب کر دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے پڑوسیوں سے شراکت داری مضبوط کرنی ہوگی۔ تاہم نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، میانمار، بھوٹان اور افغانستان کو دور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے ون ڈے میں پاکستان کو 183 رن سے شکست دے دی۔ 5 میچوں کی ون ڈے سیریز کے تیسرے میچ میں ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ ایک بار پھر بری طرح ناکام ہو گئی اور پوری ٹیم 258 رنز کے تعاقب میں 74 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی، جو نیوزی لینڈ میں کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کا دوسرا کم ترین سکور ہے۔ اننگز کے آغاز سے ہی پاکستانی ٹیم مشکلات کا شکار رہی۔ اوپنر اظہر علی اور محمد حفیظ کھاتا کھولے بغیر ہی پویلین لوٹ گئے۔ فخر زمان 2 رنز بنا سکے اور آؤٹ ہو گئے۔ بعد ازاں بابر اعظم 8، شعیب ملک 3، شاداب خان 0، فہیم اشرف 10، حسن علی 1، محمد عامر 10 رنز اور رومان رئیس 16 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف مقررہ 50 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 257 رنز بنائے۔ بات کرتے ہیں موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان میں ہلکی بارش کے ساتھ برف باری کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.